ہم لوگوں نے قدرت کے خلاف چلنا شروع کر دیا۔ مقدر اور نیند کا تعلق ایک ہی گھر سے، راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، تمام سستی اور کاہلی کو آپ سے دور بھگا دے گا۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز سید محمد علی زنجانی صاحب کے ساتھ ایک نجی محفل میں زنجانی صاحب نے ایک بہت بڑی بات کوٹ کی۔ پھر میں نے ان سے اجازت لی، میں نے کہا اس کے اوپر ہم ویڈیو کریں گے۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ تو زنجانی صاحب بات کر رہے تھے مردہ دلوں پہ، کہ جو لوگ سستی، کاہلی اور ہر ٹائم نیند میں یا لیٹ اٹھتے ہیں، صبح کے ٹائم نہیں اٹھتے، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، وہ بخاری صاحب زندگی انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو میں چاہوں گا زنجانی صاحب اسی چیز کو لے کے تھوڑا سا آپ دیکھنے والوں کو یہ قیمتی بات ہدیہ کریں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ کا دور حاضر کے اندر یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ انسان کا جو زندہ رہنے کا دورانی ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، خوراک تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قدرت کے خلاف چلنا شروع کر دیا، کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی علامت بن جاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے جو روح ہے نا آپ کے اندر موجود، وہ آپ سے بیزار ہو جاتی ہے، آپ کے وجود سے بیزار ہو جاتی ہے۔ کیونکہ قدرت کا فطرتی عمل یہ ہے کہ جیسے پرندے ہیں، سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہیں کہ فجر کی ادھر اذان ہوتی ہے، ساتھ ہی آپ کو ان کے چہچہانے کی آوازیں آتی بالکل ہیں، ایسے اور اللہ پہ توکل ہے، کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ذخیرہ کو اکٹھا نہ کریں، چونکہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ آپ اپنی تنگ دستی کے لیے پلاننگ کریں، ذخیرہ کر کے رکھیں، لیکن اپنی پلاننگ کو مثبت رکھیں۔ تو وہ افراد جو اپنی زندگی میں بیزار ہو جاتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جب ہم ذائچہ بھی ایون بناتے ہیں نا، مقدر اور نیند کا تعلق ایک ہی گھر سے ہے۔ اگر آپ کا مقدر ساتھ نہیں دے رہا تو سمجھ جائیں کہ آپ کی نیند خراب ہو چکی ہے۔ بجائے اس کے میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں کہ آپ کی سکسیس کا تعلق بھی ان دو چیزوں کے ساتھ ہے۔ جس شخص نے اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو اور اپنی سلیپنگ ہیبٹس کو ٹھیک رکھا، اس کی زندگی میں پرابلمس کم آتی ہیں۔ زنجانی صاحب بہت سارے لوگ یہاں پہ ہم دو ڈیفرنٹ موضوعات ہو جائیں گے۔ ایک وہ لوگ جن کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، جو سستی اور کائلی کا شکار رہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو نیند بالکل نہیں آتی۔ جن کو نہیں آتی ان کی ویڈیو ہم بعد میں کریں گے، اور جو ہر ٹائم سستی اور کاہلی کا شکار رہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں ایکٹیویٹ ہو سکے اور زندگی کا مزہ لے سکیں۔ بالکل، ایسے افراد جن کو یہ پرابلم ہے تو وہ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے شفا بخش گلاس آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس اگر گھر میں موجود ہے، اس کے اندر آپ پانی ڈالیں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا اولو، یا اولو کو آپ اگر 70 دفعہ پڑھ کے اس پانی پہ دم کر لیں اور صبح نہار منہ اٹھ کر اس کو پینا شروع کر دیں، تو ود ان 14 ڈیز آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی سستی، کاہلی آپ سے کوسوں دور چلی گئی ہے۔ آپ کا دل کرے گا کام کرنے کو، آپ کا دل کرے گا کہ آپ بھی دوسروں کی طرح زندگی میں کامیاب رہیں، مین کہ آپ چست اور آپ کو ایکٹیو چوبند ہو سمجھیں جائیں گے۔ گے۔ اور وہ افراد جو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہتے ہیں یا رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ جیسے ہمارے نوجوان جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کے لیے یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک کرشمہ ہے، کہ ایسا ہے شفا بخش گلاس کہ ان کے لیے آسانیوں کو پیدا کر سکتا ہے، تمام سستی اور کاہلی کو آپ سے دور بھگا دے گا۔ سستی اور کاہلی کو دور بھگائے اور اپنی زندگی کا مزہ لیجئے۔ شفا بخش کے اندر جیسے سید محمد علی جان صاحب نے ہدایت کی ہے، اس کو آپ بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔